السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و حاضرین، عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے۔ یہ دن عبادت، محبت، بھائی چارے اور خوشیوں کے اظہار کا دن ہوتا ہے۔ عید کا دن صرف خوشی منانے کا نہیں، بلکہ اس دن ہمیں اپنے اخلاقی، اپنے روحانی اور سماجی ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھنا اور کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر ہم تفصیل سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں عید الفطر کے دن کو کیسے گزارنا چاہیے، تاکہ ہم اس دن کی روحانیت اور اس دن کی خوشیوں کو بہتر طریقے سے محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے عید کا دن عید کی نماز سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اس دن صبح سویرے جاگ کر غسل کرنا چاہیے، اچھے لباس پہننا چاہیے، نیا لباس ہے نیا لباس پہننا چاہیے۔ عید کی نماز مخصوص اذکار کے ساتھ پڑھنا بھی بہت اہم ہے۔ عید کے نماز کے بعد امام کی دعاؤں میں شرکت کرے، اپنے دل، اپنے دماغ کو اللہ کی رضا کے لیے کھولے۔ عید کی نماز اجتماعی عبادت ہے جو مسلمانوں کی یکجہتی اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ دوسرا، عید الفطر یعنی عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر دینا بھی ضروری ہے۔ یہ غریبوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کا مقصد مسلمانوں کے درمیان توازن پیدا کرنا اور اس دن کے روحانی فوائد کو غریبوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے ہمیں عید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو عید کے دن مجھے اور آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے، عید کا دن یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اور خوشی کا سب سے اہم جز اخلاق ہے۔ ہمیں عید کے دن اپنے بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا چاہیے، مسکرا کر ان سے ملاقات کرنا چاہیے، ان سے گلے ملنا چاہیے، ان سے مصافحہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ عید کا دن میرا اور آپ کا کیسے گزرنا چاہیے؟ دعاؤں میں اور توبہ و استغفار میں گزرنا چاہیے۔ عید کا دن اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بھی دن ہے۔ ہمیں اس دن رب کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اپنی ہدایت سے نواز۔ اللہ سے شکر گزار ہو کر اس کی رحمت کے طلبگار بننا چاہیے، اور اپنے دل کو، اپنے دماغ کو صاف کرنا چاہیے۔ رمضان کا دن، عید کا دن میرا اور آپ کا کیسے گزرنا چاہیے؟ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہوئے گزرنا چاہیے، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہوئے، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے ہمارا دن گزرنا چاہیے۔ عید کا دن رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کا بھی دن ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ جو لوگ دور ہیں ان کو فون کر کے عید کی مبارکبادیں دینا چاہیے۔ غریبوں، یتیموں، ضرورت مندوں کے ساتھ اپنا خوشی کا حصہ شیئر کرنا چاہیے۔ عید کے دن کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے، اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کا عید کا دن کیسے گزرنا چاہیے؟ عید کا دن ہمیں اپنے جسم، اپنے روح کی صفائی کا خاص رکھنا چاہیے۔ عید کے دن عمدہ لباس پہننا چاہیے۔ عید کے دن اپنے پسندیدہ اور بہترین چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، کھانے پینے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے مہمانوں کو بھی اچھے سے اچھا کھانا پینا پیش کرنا چاہیے، تاکہ یہ دن سب کے لیے خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا باعث بن سکے۔ میرے اور آپ کا عید کا دن کیسے گزرنا چاہیے؟
میرے اور آپ کا عید کا دن گزرنا چاہیے، خود کو یاد رکھنا چاہیے، خود کو یاد رکھتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ عید کے دن ہمیں اپنی روحانیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ رمضان کے دوران کی گئی عبادتیں، رمضان کے دوران کی گئی قربانیاں، رمضان کے دوران کی گئی نیکیاں کا فائدہ ہمیں عید کے دن محسوس ہوتا ہے۔ اس دن ہمیں اللہ کی رضا اور رحمت کی دعا کرتے رہے اور اپنے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط کرتے رہے۔ میرے اور آپ کا عید کا دن کیسے گزرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا کا محتاط استعمال کرنا چاہیے، کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا پر لوگ عید کی تصویریں، عید کی ویڈیو، پیغامات شیئر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس کا استعمال پازیٹیو معتدل انداز میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیغامات میں محبت، احترام، خیر مقدمی کا جذبہ ظاہر کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا پر لوگوں کی دل آزاری کرنے سے، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ میرے اور آپ کا عید کا دن کیسے گزرنا چاہیے؟ یادگار لمحے بنا کر گزارنا چاہیے، یادگار لمحے بنا کر گزارنا چاہیے۔ عید کا دن یادگار بننا بھی ضروری ہے۔ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریے، عید کی سیر کرے، عید کے دن ان کے ساتھ سیر کرے، خوبصورت یادیں بنائے۔ یہ دن صرف خوشیوں کا نہیں بلکہ محبت، تعاون اور قربانی کا بھی دن ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، عید کا دن ایک خاص دن ہے جو ہمیں اپنے عبادات، اخلاقی اقتدار اور رشتہ داریوں کو بہتر بنانے کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں اس دن کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے، اپنی عبادت کو درست طریقے سے ادا کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ محبت، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کو خیرات دے کر گزارنا چاہیے۔ عید کا دن صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ دن ہمیں اللہ کے قریب لانے، اپنے معاشرتی کردار کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عید کا دن صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔